اے بندے، تو بھی آخر مومن ہے، مجاہدہ اور ریاضت کی صف معرکہ میں داخل ہو جا، کیونکہ تیرے لیے آسمان پر ترقی و مدارج کی محفل منعقد ہو چکی ہے۔ اے انسان، نور چاہتا ہے تو نور کے لیے کمر کس لے، دور ہونا چاہتا ہے تو متکبر بن جا اور دور ہو جا۔ اگر اس برباد قید خانے سے رہائی چاہتا ہے تو دوست یعنی اللہ سے سرکشی نہ کر، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ دل میں بہت سے وہم و گمان آتے ہیں اے امیر، جو کہ صحیح اور سچے نہیں ہوتے ہیں۔ اے وزیر، بعض گمان گناہ ہے، ستم کرنا خصوصاً فقیر پر دوست نہیں ہے۔ اے کالی دیکھ، تیرے تہ بتہ زنگ نے تیرے باطن کی خصوصیتوں کو تباہ کر دیا ہے، تیرے دل پر زنگوں پر زنگ جمع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اسرار سے اندھا ہو گیا ہے۔ تو نے قبر میں بہت سے مردے دیکھے ہیں، اے اندھے، تو مردے میں قبر کو دیکھ لے۔ اگر قبر کی اینٹ تیرے اوپر گر پڑے، عقل مند قبر سے کب انصاف چاہتے ہیں؟ کارخانہ یعنی عدم میں آ جا تاکہ تو کام اور کاریگر کا اکٹھا دیکھے۔ کارخانہ چونکہ کھلے طور پر دیکھنے کی جگہ ہے، پس کارخانہ کے باہر پوشیدگی ہے۔ جا کسی خدا کے دوست کی تلاش کر، جب تو نے ایسا کر لیا تو خدا تیرا بھی دوست بن جائے گا۔ جو خلوت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے فائدوں سے واقف ہیں، انہوں نے بھی تو خلوت پسندی کو یار ہی سیکھا ہے۔ گوشہ نشینی غیروں سے چاہیے نہ کہ یار سے۔ اگر خدا مجھے 500 منہ دیتا تو اے جانے جہاں میں تیری شرح کرتا۔ میں ایک زبان رکھتا ہوں، ٹوٹی ہوئی اے راز کو جاننے والے، تجھ سے شرمندگی میں خود عدم سے زیادہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوں جس کے من سے یہ امتیں آئی ہیں۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ جو بندہ اپنے علم کے گھمنڈ میں بے علم لوگوں کو بنظر حقارت دیکھتا ہے، اس کو مرتے وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر علم کے ثمرات سے کتنا تہی دست تھا اور مال و دولت کی محبت اس کے دل و جاں پر کس قدر مستولی تھی۔ انسان کا وجود ایک جنگل ہے۔ اگر تو انسان ہے تو اس وجود سے احتیاط برت۔ اگر ظاہر و باطن یکساں ہو، اس کی نجات میں کسی کو شک نہیں ہے۔ ہمارے وجود میں ہزاروں بھیڑیے اور سور ہیں، نیک اور بد اور اچھے اور برے۔ دین کی نامردی دنیا میں چھپ سکتی ہے، لیکن آخرت میں سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں دنیا کے کاموں کی اجرت ملتی ہے، آخرت میں آخرت کے کاموں کی اجرت ملے گی۔ قرآن میں دنیا کو کھیل کود کہا گیا ہے۔ دنیاوی کاروبار صرف نمائش ہے، اس کی بقا نہیں ہے۔ ہم مسلمان کے کسی بھی عمل کو دیکھ کر یہ نہیں کہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان دوزخ میں جائے گا یا جہنم میں۔ گنہگار کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خائف رہیں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ دل کو پاکیزہ کرنا ہے تو ہمیشہ پیٹ میں صرف حلال سے کمائی ہوئی روٹی ڈالو، پھر جا کر تمہارا دل پاکیزہ ہوگا، ورنہ تمہاری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ ہاتھ اور پاؤں دل کے حکم میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ دل اگر چاہے تو پاؤں اس کی وجہ سے رقص میں آ جائیں، دل اگر چاہے ہاتھ کام میں لگ جائیں۔ ہمارے ظاہر ہاتھ دل کے پوشیدہ ہاتھوں کے قبضے میں ہیں۔ وہ دل اندر ہے اور اس نے جسم کو باہر بٹھا رکھا ہے۔
اگر بھکاری اپنی بات کی قدر جانتا اس کی نظر میں دنیا کم و بیش نہ رہتی۔ روٹی مانگنے والا سالوں یا خدا کہتا ہے، گدھے کی طرح گھاس کے لیے قرآن اٹھاتا ہے۔ اگر اس کے ہونٹ کی بات دل پر چمکتی تو اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ جب تو فقر کا شکار ہو جائے گا تو یقیناً قیامت کے دن بچے کی طرح آنسو بہائے گا۔ اگرچہ جسم پرورش کرنے میں ماں کی طرح ہے، لیکن تیرے دشمنوں سے زیادہ دشمن ہے۔ تصور شیخ دراصل بظاہر بت پرستی ہوتی ہے، لیکن شیخ کی محبت اپنی بے غرضی کی وجہ سے سالک کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ شیخ کے تصور سے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت اپنی نفی کر کے حاصل ہو جاتی ہے، اور اس نفی سے ہی ذات حق کا ادراک ہوتا ہے۔ آگ کی بہت سی چنگاریاں ہمارے دل سے پھوٹتی رہتی ہیں، لیکن شیطان ان کو بڑھنے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ نہ روشن ہو جائے۔ صحیح فکر اللہ کا دین ہے۔ کسی شبہ کا حقیقی جواب صحیح فکر سے حاصل ہوتا ہے، دوسروں کا جواب سننے سے نہیں۔ سنی سنائی بات اور صحیح فکر والی بات میں وہی فرق ہے جو دلالہ میں اور محبوبہ میں ہوتا ہے۔ اے ٹیڑھے قد والے، جب سایہ قد کے مطابق ہوتا ہے تو تیرے سامنے تیرا سایہ بھی ٹیڑھا پڑے گا۔ جب جزا عمل کے مطابق ہے تو برے عمل کی بری جزا ہی ہوگی۔ ایک اچھا اور نیک انسان کبھی بھی کسی کا گلہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی میں خامیاں تلاش کرتا ہے، بلکہ دوسروں کی خوب خامیوں پر پردہ رکھتا ہے۔ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ موم بتی کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی رات جیسی ہستی کو ختم کر دے۔ وجود عطا کرنے والے کے وجود میں اپنے وجود کو تانبے کی طرح کیمیا میں پگھلا دے۔ جو بندہ باطنی بصیرت سے خالی اور ظاہر بھی ہے، اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے اگر درد پیدا نہیں ہوتا تو بھلائی کی طاقتیں اپنا عمل نہیں کر سکتی۔ جس میں درد کا مادہ نہ ہو وہ بے درد ڈاکو کی طرح ہے، وہ متکبر ہے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں، کیا پتھر یہ پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائیں تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ انسان اپنی حماقت سے تن پروری کے شوق میں اپنی روح کو فنا کر ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنی روح کو فنا کر چکا ہو اس میں عشق کی آگ نہیں لگتی۔ ایسا شخص تلاش کر جو اس آگ کو قبول کر سکے۔ شہوانی عورت کی نشانی اس کو کھڑے کھڑے نیند آئے گی۔ زیادہ بچے پیدا کرنے والے کی نشانی سوتے وقت اس کے منہ سے تھوک نکلے گی۔ زیادہ پیار دینے والی عورت کی نشانی کہ نیند میں جھٹکے لے گی۔ عزت دینے والی عورت کی نشانی چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جائے گی۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز کرنے کی کوشش ہرگز مت کرو۔ ان زخموں کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اے غافل، دنیا کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور دین کے معاملے میں بے عمل صابر بن کر بیٹھا ہے۔ دنیا کے کاموں میں پوری توجہ دینا دراصل اللہ سے بے نیازی ہے۔ اگر تجھے عقل کی ضرورت ہے تو خواہشات نفس کو چھوڑ کر، کیونکہ خواہشات نفس آنکھ و کان وغیرہ پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان کو حقیقت سے روک دیتی ہے۔ اگر قلبی بیماری کا علاج ہو جائے تو پرانی باتوں میں بھی نکتے نظر آنے لگتے ہیں۔
جسمانی طبیب تو نبض دیکھ کر بیماری معلوم کرتے ہیں، لیکن انبیاء اور اولیاء بلا واسطہ دل کو دیکھ لیتے ہیں۔ غم بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا تو انعام کا حقدار ٹھہرے گا۔